دیکھیں ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکون قلب، یعنی ہم قلبی اعتبار سے بہت زیادہ سکون میں رہیں، بہت زیادہ سیٹسفائیڈ رہیں، کیونکہ اگر انسان قلبی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے، نگران ہے، ٹینشن میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے، تو پھر وہ چاہے کسی پیلس میں رہے یا کسی بنگلو میں رہے، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ آ جائے، اسے کبھی بھی وہ سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ اس کے قلب میں وہ بے قراری ہے۔ لہٰذا ہم اپنے قلب کی اس بے قراری کو، اس بے سکونی کو کس طرح سے دور کریں؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے خدا ہمیں خود دعوت دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو، قلبوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے دل کو، اس کے قلب کو ایک عجیب سا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئی روح کی ہیلتھ کی بات۔ اب ہمارے جسم کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمارے ائمہ نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جسم کو اپنے صحیح اور سالم رکھو تاکہ عبادت کر سکو، روزے رکھ سکو۔ بہت زیادہ روایات میں اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کا جو مرکز ہے، جو مین پوائنٹ ہے وہ تمہارا اسٹومک ہے، تمہارا شکم ہے، تمہارا پیٹ ہے، یعنی تمام بیماریاں جو شروع ہوتی ہیں وہ تمہارے شکم سے شروع ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے شکم پر توجہ دو، اپنے اسٹومک پر توجہ دو کہ تم کی کوئی بھی بیماری تمہارے اسٹومک کو خراب نہ کرنے پائے، کیونکہ ہر بیماری کا آغاز تمہارے اسٹومک سے ہوتا ہے۔ دوسری جگہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ پرخوری کم کرو، اپنے آپ کو غذا کا عادی نہ بناؤ، اس لیے کہ جب ہمارا جسم زیادہ غذا کنزیوم کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس میں ہمیں سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، ہم کسی چیز کو، کسی کام کو اچھے سے انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ اس طرح سے امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے میرے فرزند، کیا میں تمہیں وہ باتیں نصیحت کروں کہ جو تمہیں علم طب سے بے نیاز کر دے، تمہیں نیڈ ہی نہ ہو کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ؟ فرزند نے فرمایا بالکل بابا جان، آپ وہ باتیں مجھے نصیحت کریں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو جب تک مکمل بھوک نہ لگے دسترخوان پر مت بیٹھو۔ دیکھیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے ہمیں بھوک نہیں لگی ہوتی ہے تو لیکن ہمارے سامنے جب کھانا آتا ہے تو ظاہر ہمارا دل کرتا ہے کھانا دیکھ کر اور ہم بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ ہمیں تھوڑی دیر کا مزہ تو دے سکتی ہے لیکن یہ ہماری صحت کے لیے اور ہمارے جسم کے لیے مضر ہے، ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ جب تک مکمل بھوک نہ ہو تب تک دسترخوان پر نہ بیٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے فرزند، دسترخوان سے فوراً اس وقت کھڑے ہو جاؤ جب ایک لقمے کی بھوک تمہارے اندر باقی رہ جائے۔ لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم تب تک کھانا کھاتے رہتے ہیں کہ جب تک ہمارا شکم پر نہیں ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس ٹائم یہ کر کے مزہ تو بہت آتا ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور روایات میں بھی معصومین علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ پرخوری نہیں کرنا چاہیے اور دسترخوان سے اس وقت اٹھ جانا چاہیے کہ جب ایک لقمے کی بھوک موجود ہو۔ تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، غذا کو ہمیشہ چبا چبا کر کھاؤ، جبکہ بہت سے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اپنے منہ میں انہوں نے ایک لقمہ رکھا، ایک سیکنڈ کے اندر وہ ان کے حلق سے اتر جاتا ہے، جبکہ یہی چیز بہت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے بھی کہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو یہی ایڈوائز دے گا کہ کھانا ہمیشہ چبا کر کھاؤ، اچھے سے پیس کر اسے کھاؤ، اور یہی مولا متقیان نے بھی اپنے فرزند سے فرمایا کہ میرے فرزند غذا کو ہمیشہ پیس کر اور اچھے سے چبا کر کھاؤ۔ چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ کہ رات کے وقت جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، تمہارا جو جسم ہے وہ بہت زیادہ تھکاوٹ اور بہت زیادہ سستی محسوس نہ کرے پرخوری کی وجہ سے۔ اگر ہم دن بھر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ہم تھکے ہوئے ہیں، اس چیز کے لیے مولا نے نہیں کہا ہے کہ تھکان محسوس نہ کرو، بلکہ زیادہ جب کھانا ہم کنزیوم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں تھکان، سستی، اس ٹائپ کی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو تمہارا شکم خالی رہے، تمہیں بھاری پن محسوس نہ ہو، اور اگر تم ان چاروں باتوں کو فالو کرو گے تو تم علم طب سے اور موسٹلی طبیب کے پاس جانے سے بھی بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو